کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گزشتہ 3-4 دنوں سے بات ہو رہی ہے۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے ایک اہم موضوع جو آپ میں سے ہر شخص، مجھ سمیت ہر مسلک، ہر مذہب، ہر طبقہ کے لوگ ایک چاہتا ہے، خواہش رکھتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ تو عاشق رسول کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یعنی کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو اے نبی آپ فرما دیجئے کہ آپ لوگ میری اتباع کیجیے۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے دعویداروں کے لیے جو معیار، پیمانہ، ترازو مقرر کیا ہے وہ کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی کا لفظ ہے کہ اے نبی میری اتباع کی جا فرما دیجیے۔ وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اتباع، آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا ذریعہ، طریقہ، راستہ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا قرآن کی اتباع کرو، کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اتباع کرو۔ کیوں؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کچھ بھی نہیں ارشاد فرماتے مگر وہی جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی جاتی ہے۔ تو فرمایا فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کیجیے، میری اتباع کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو، اتباع کو اپنی رضامندی کا ذریعہ بنایا۔ دنیا میں کوئی بھی شخص ہو، اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت تو ہے لیکن نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، تو وہ فیل ہے، وہ ناکام ہے، خسارے میں، جہنم میں جائے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا پہلا طریقہ، پہلا بند، پہلی رکاوٹ وہ کیا ہے؟ وہ اگر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پل ہے، رکاوٹ ختم ہے، اور براہ راست آپ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، سیڑھی کو چھوڑ کر آپ دوسری منزل، تیسری منزل پہ نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو نہیں اپنائیں گے۔ البتہ ہر شخص کی محبت، ہر شخص کی پیروی کا طریقہ کار الگ ہے۔ تو محبت بھی، وہ پیروی بھی، وہ طریقہ بھی وہی ہے، وہی ہونا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً بتایا یا عملاً کر کے دکھایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کرتے ہوئے صحابہ کو دیکھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی فرمائی، رضامندی کا اظہار کیا، تو وہ طریقہ ہے۔ تو تین چیزیں، دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، قولاً یا عملاً کر کے دکھایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ نے کر کے دکھایا۔ ما انا علیہ واصحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں وہ میرے صحابہ ہے، وہ میرا طریقہ ہے اور وہ اللہ کا حکم ہے۔ تو میں نے آپ کو سامنے بیان کیا کہ آج کا ہمارا موضوع عاشق رسول۔ ہر بندہ یہ دعویٰ تو کر سکتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، لیکن اس دعوے کو ثابت کرنا اس کو پڑے گا، اس کے لیے طریقہ اس کو چاہیے، وہ طریقہ اس کو اپنانا پڑے گا۔ اگر وہ واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے تو واقعتاً وہ سچا عاشق رسول ہے۔ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں، اس کا زبانی دعویٰ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ عاشق رسول نہیں۔ تو اس پر میں ایک واقعہ پیش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے عشق اور محبت کا تقاضا کیا ہے، کس طریقے سے محبت کی جاتی ہے، وہ میں آپ کو بیان کروں گا، پھر انشاءاللہ اس پہ بات کروں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَلَمَّا قَضَىٰ
زید امها وطرا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ کسی جگہ پر جا رہے تھے، قافلے کے اندر تشریف لے کے جا رہے تھے اپنی والدہ کے ساتھ. ڈاکو نے ڈاکہ ڈالا، چیزوں کو لوٹا، سامان کو لوٹا، یہاں تک کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ کی والدہ سے چھین کر لے گئے. آزاد انسان تھے تو ڈاکو نے کرتے کرتے فروخت کیا، غلام بنا کر آ کے فروخت کیا، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بانجے نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ کو گفٹ کیا، ہبہ کیا. جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کیا، ہبہ کیا. یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیب تھی، قسمت تھی، نوازنا تھا اللہ تعالیٰ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لے کر آنا تھا، آپ کی پرورش کرنی تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے، پیچھے آپ کے والدین والدہ گھر میں بیٹھ کے رو رو کر کمزور ہوئی پڑی ہے، رو رو کر بیمار ہوئی پڑی ہے، لال ہو چکی ہے. اور آپ کے والد محترم حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیچھے گلی گلیوں میں راستوں میں جا کر چکر لگا رہی ہے، تلاش کر رہی ہے. جب نا امید ہو گئے، کمزور ہو گئے، تھک گئے، ہار کے بیٹھ گئے تو ایک مرتبہ ایک قافلہ تجارت کی غرض سے مکہ کے بازار آیا ہوا تھا، اور ادھر سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی غرض سے مکہ کے بازار تشریف لے کر گئے تھے. قافلے والوں نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ حضرت زید بن حارثہ نہیں ہے. جب دیکھا پوچھا تو وہی ہے، استفسار کیا، سوال و جواب کیا، پوچھا کہ اے زید آپ کہاں پہ ہیں، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں قریش کے گھر میں پرورش میری ہو رہی ہے، میں قریش کے گھر میں بطور غلامی کی زندگی گزار رہا ہوں. قافلے والوں نے کہا اے زید آئیے ہمارے ساتھ، آپ کے والدین کے پاس جائیے، آپ کے والدہ محترمہ کے بارے میں، آپ کے والد کے بارے میں ہم نے واقعہ سنا تھا، وہ آپ ہی ہے، لگتے ہیں کہ آپ کے والدین آپ کے پیچھے، آپ کے پریشانی میں، آپ کے تمتن میں بیمار ہو کر پڑ جائیں گے. تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے اس قدر متاثر کیا ہوا تھا کہ اپنے گھر کی یاد کبھی ستایا نہیں ہوتی. تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے سے انکار کیا، فرمایا کہ میں خوش ہوں یہاں پہ. قافلے والے جب واپس لوٹے تو سب سے پہلے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت حارثہ کے پاس تشریف لے گئے، سارا واقعہ بیان کیا. پوچھا آپ کا بیٹا کدھر ہے؟ پتہ نہیں کدھر ہے، کافی عرصہ ہو گیا ہے، میری بیوی گھر پہ رو رو کی کمزور ہوئی پڑی ہے، بیمار ہوئی پڑی ہے، میں راستوں میں رکھی کہاں تک چکا ہوں، معلوم نہیں زندہ ہے کہ دنیا سے جا چکی. تو قافلے والوں نے جب خوشخبری دی کہ آپ کے بیٹے زندہ ہے، مکہ کے بازاروں میں نے دیکھا، بات چیت ہوئی، سوال و جواب پوچھا اسے، اس نے بیان کیا کہ میں قریش کے گھر میں قریش کے پاس رہ رہا ہوں. تو خوشی سے جھوم اٹھے، سیدھا گھر تشریف لے کر گئے، بیوی کو بتایا اور بتایا کہ انشاءاللہ کل جائیں گے. ماں تو ماں ہوتی ہے، اس درد کو ایک ماں ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جس کا بیٹا گم ہو جائے، بیٹا گم ہو جائے، ماں نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، خیرات بیٹے کے آ رہے ہوتے ہیں، ماں کھانا کھا رہی ہوتی ہے، لیکن اپنے بیٹے کے غمگین میں، غم میں، پریشانی میں ہر وقت اپنے سامنے اپنے بیٹے کو پاتی ہے، خیرات لے کر آتی ہے. تو ہر وقت ماں کو اپنے بیٹے کی فکر ہوتی ہے. میں نے کہا صبح نہیں، ابھی چلی، ابھی جائیں تو لے کر آئے. لازمی بات ہے، چونکہ غلام بنا کر بھیجا تھا تو ان کے خیال میں یہ تھا کہ ہم جائیں گے تو خالی ہاتھ تو کوئی بھی نہیں دے گا. تو انہوں نے پیسوں سے درہم دنانی سی پوری بھری، پیش بہا قیمت اپنے ساتھ لے کر گئے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد چچا اور بھائی حضرت جبلہ رضی اللہ تعالیٰ بعد اسلام آئے، صحابی بن گئے. تشریف لے کر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت زید آپ کے پاس ہے؟ فرمایا جی میرے پاس ہے. سارا واقعہ بیان کیا کہ اصل میں وہ غلام نہیں ہے، وہ ہمارے بیٹے ہیں، میری بیوی کے ساتھ کئی سفر پہ جا رہے تھے، ڈاکوں نے ڈاکہ ڈالا، میرے بیٹے کو اٹھا کر لے گئے، آگے فروخت کرتے کرتے آپ کے ہاتھ میں پہنچ چکے ہیں، آپ نے جو قیمت آپ کو چاہیے وہ ہم لے کے آئے ہیں، آپ لے لیں اور یہ اپنے بیٹے کو واپس کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے بیٹے جانا چاہے تو خوشی سے جائیں،
نہ جانا چاہے تو مجبور نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا, تشریف لائے, اپنے والد صاحب کو سامنے دیکھا, گلے ملایا, بھائی کو دیکھا, چچا کو دیکھا, رو رہی ہے, مل رہی ہے, رو رہی ہے, آنسو بہا رہے ہیں, خوشی کی وجہ سے, غم کی وجہ سے ساری یادوں کو تازہ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے, جانتے ہیں؟ فرمایا ہاں میرے ابا جان ہیں, یہ میرے چچا جان ہیں, یہ میرے بھائی کیوں نہیں جاتا, میرے خاندان کے لوگ ہیں, میرے رشتے دار میرے عزیزوں بارے میں سے ہیں. تو والد محترم نے کہا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے چلیے. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے زبان پر جانے کا لفظ تو ویسے بھی نہیں لکھا رہے ہیں, اور اپنی چہرے کے اثرات سے, اپنے آنکھوں کے اشاروں سے ایسے بیان تاثر دے رہی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے سے بہت زیادہ خوش ہوں, مجھے جانے کی ضرورت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, فرمایا واللہ لا اختارک علی احدا ابدا, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم میں دنیا میں کبھی بھی آپ کی اوپر کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتا. کس نے کہا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ. کس کے سامنے کہا؟ اپنے باپ, چچا, بھائی کے سامنے, کہ میں آپ کے پاس رہنا پسند کرتا ہوں, میں اپنے باپ کے پاس, ماں کے پاس نہیں جاتا. یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب لوالدیہ لاخیہ. فرمایا مفہوم یہ ہے, الفاظ آگے پیچھے ہو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مومن کے لیے اپنے باپ, اپنے بیٹے سے زیادہ محبوب نہ بچوں. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ لا اختارک علیک احدا ابدا, کہ اللہ کی قسم آپ کے اوپر میں کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتا, مجھے آپ کی زیادہ عزیز ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ کہیں اس کے والدین یہ نہ سمجھیں کہ میرے روب کی وجہ سے, میرے دبدبے کی وجہ سے, میرے شفقت کی وجہ سے یہ میرے سامنے یہ بات نہ کہہ رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے, چلے گئے. فرمایا کہ میں بات کرنا. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے بلایا, بیٹے, ایک غلامی کی زندگی ہوتی ہے, ایک آزادی کی زندگی ہوتی ہے. غلامی کی زندگی میں انسان پابند ہوتا ہے, اپنی مرضی کا کچھ نہیں کر سکتا. آزادی کی زندگی میں آپ خوشی سے وقت گزار رہے تھے, آپ کے فنائیں یاد دے رہا ہے, ساری چیزیں گھر میں, آپ کی والدہ ہے, آپ کی بہنیں ہیں, آپ کے فلاں دوست ہیں, فلاں چیزیں ہیں. حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے ابا جان, آپ کے ہاتھوں کو پکڑا, اے میرے ابا جان, آپ مجھے کس غلامی کا درس دے رہے ہیں؟ اللہ کی قسم اگر 1000 قسم کی آزادی آ جائے تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر میں ہزاروں لاکھوں آزادیوں کو قربان تو کر سکتا ہوں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو میں معاف یا چھوڑ نہیں سکتا. تو یہ عاشق رسول تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار سے اس قدر متاثر ہوئے تھے, آپ کی شفقت سے اس قدر متاثر ہوئے تھے کہ غلام بن کر بھی کبھی محسوس نہیں کیا کہ میں کسی اور کی گھر بھی ہوں, کبھی شکایت نہیں. والد دینے آئے ہوئے اور آپ انکار کر رہے ہیں. تو یہ کس کا واقعہ ہے؟ بچے کا واقعہ ہے. کون سا بچہ؟ مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان کس نے قبول کیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عورتوں میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بچوں میں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور غلاموں میں سے سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اپنے والد صاحب کے ساتھ جانے سے انکار کیا. فرمایا ہاں بات تو ٹھیک ہے, میری ماں ہے, وہ میرے آ جائے سلاخوں پر, میں وہاں جاؤں, میں ملاقات کر لوں, اچھی بات ہے, لیکن میں کبھی بھی پسند نہیں کرتا کہ میں ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑ کر یہاں سے چلا جاؤں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نتیجہ تھا کہ ایک غلام اپنے ماں باپ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دے رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے, آپ کی ولادت سے کون خوش نہیں؟ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر, آمد پر خوش نہ ہو. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ البتہ خوشی تو ابو لہب نے بھی منائی, روٹی آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر دی. ابو لہب نے عمر کے اشارے سے انت حر, آپ آزاد ہیں. کس بات پہ اپنے روٹی کو آزاد کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منا رہے ہیں. ادھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب تو جہنمی ہے, ناکام ہے, خسارہ ہے, نابرات ہے, اس کی جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے پوری اس کے جہنمی ہونے پر صورت نازل فرمائی. لیکن دوسری طرف, اور ابو لہب کون ہے؟ قبیلہ قریش میں سے, بنی ہاشم میں سے ہے, آپ کے خاندان میں سے ہے, آپ کے متعلقین میں سے ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے جہنمی ہے. دوسری طرف اس کے برعکس حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ قبیلہ قریش میں سے ہے, نہ حبشہ میں سے ہے, نہ آپ کے متعلقین میں سے ہے. اسٹینڈرڈ کیا ہے, معیار کیا ہے, غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں, شکل و صورت کیا ہے,
تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال قولوا لا الہ الا اللہ، پڑھو بلال لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بلال نے کہا لا الہ الا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال پڑھو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بلال نے کہا اشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ بلال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال آزان دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتا گیا، مسجد نبی کا مؤذن بن گیا۔ بلال جہاد میں چلیے، بلال نے جہاد کیا۔ بلال تبلیغ میں چلیے، بلال نے تبلیغ کیا۔ بلال آ جاؤ میرے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ بلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو اپنایا، بلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا، آپ کی کردار کو اپنایا، آپ کے اخلاق کو اپنایا، آپ کے معاشرت کو اپنایا، ہر چیز کو اپنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال بات کیا ہے، آپ جنت مکہ میں ہیں، آپ کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ تو آپ بلال کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بلال نے سیرت کو اپنایا ہے، منایا نہیں۔ بلال نے سیرت کو اپنایا ہے، منایا نہیں، اور ابو لہب نے سیرت کو منایا ہے، اپنایا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متاثر ہو کر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ان واقعات سے کیا سیکھنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ آپ کی زندگی کیا ہے کہ خیانت نہیں کرنا، آپ کی زندگی کیا ہے جھوٹ نہیں بولنا۔ تجارت کر رہے ہیں، دکان کے اوپر لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی، نیچے ہم دھوکہ دے رہے ہیں، دونوں بچی سے فروغ کر رہے ہیں۔ اگر میں وکالت کر رہا ہوں تو اس کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں، اس کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں، دونوں طرف سے کمیشن لے رہا ہوں، دونوں ناجائز، دونوں طرف سے کمیشن لینا۔ ایک طرف سے ہو تو چلو بات بن جاتی ہے، صحیح طور پر ہم سود کھا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، مسلمان والوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، ہم دعویٰ کرتے عاشق رسول ہونے کا۔ میں نہیں کہتا کہ جو لوگ اس ربیع الاول کے مہینے میں یہ کام کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تصویریں لگا رہے ہیں یا آج بھی کوئی راستے سجا رہے ہیں، یہ بھی محبت کا انداز ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں وہ سیرت منانے کا حکم نہیں، اپنانے کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد صرف 10 دن کے لیے ہے، ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا، اللہ نے چمکایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، طرز زندگی کے مطابق معیشت، معاشرت، تجارت کریں گے۔ مزدور ہے اس کو پوری مزدوری دیں گے، اگر میں مزدور ہوں تو خیانت نہیں کرتا، اگر میں وعدہ کرتا ہوں وعدہ خلافی نہیں کرتا، میں جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، احسان نہیں جتلاتا، کسی کے اوپر صدقہ کر کے احسان نہیں جتلاتا، کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو یہ ہے جس کو ہم نے اپنانا ہے۔ آج ہماری شادیاں، خوشیاں غیر رسمی طور پر، غیر رسمی طریقوں پر ہو رہی ہے، ہم نے خوشی کے اندر بھی غمی کے اندر بھی فوت کی ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کا درس دیتا ہے۔ مسجد میں بندہ بیٹھا ہوا کسی کے ساتھ کوڑی لگ جائے، پاؤں لگ جائے، وہاں کے نکال کے دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں۔ سوئی من قطع کا وعفو عمن اساء کا، سلیرے ہمیں کیجیے اس بندے کے ساتھ بھی جو آپ کے ساتھ قطع تعلق ہی کرے، معاف کر دیجیے اس بندے کو بھی جو آپ کے ساتھ ظلم کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے جس کو ہم نے اپنانا ہے۔ تمام آپ کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے، ہم نے ان لوگوں کا ساتھ دینا ہے، وہ سب ہمارے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہرے دار ہیں، اور اس بندے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں اپنایا۔ مسلمان تو ہوئے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ عاشق رسول آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، ہر مسلمان عاشق رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہر بندہ خوش ہے، لیکن یہ مہینہ ہمیں درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے۔ یہ واقعات، صحابہ کے واقعات ہمیں درس دیتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات آ جائے، اپنے ماں باپ کو قربان کرنا پڑے۔ زید بن حارث نے اپنے ماں باپ کو قربان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا۔ تجارت کی بات ہو، معاشرت کی بات ہو، معیشت کی بات ہو، سب کو ہم نے پھینک دینا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مقابلے میں آ جائے۔ کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی دعوانا